اور دانیال عزیز صاحب اپنے ہاتھ پہ رکھ دل پہ ہاتھ رکھ کے، ویسے دل تو انہوں نے کسی کو دیا ہوا ہے، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ الہی جیت سکتا ہے پرویز الہی سے؟ جی بیرس صاحب دیکھیں انیکا، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں وہ جیت سکتا ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان کی عوام نے، پھر میں نے وہی بات کی، جب انہوں نے جلاؤ گہراؤ کی سیاست کو، جب انہوں نے نفرت کی سیاست کو ریجیکٹ کیا تو ان لوگوں کو بھی ریجیکٹ کیا جو وہ بے شک جس مرضی سنیے تو جو ریجیکٹ ہوئے وہ آپ کی اپنی جماعت کیوں نہیں مان رہی؟ میرے اپنے پروگرام میں یہاں بیٹھ کے I'm sorry I'm cutting you short، لیکن میرے پروگرام میں بیٹھ کے شاہد خاقان عباسی صاحب نے فرمایا ہے کہ جیتنے والے نہیں مان رہے کہ ہم جیتے ہیں۔ یہی تو پرابلم ہے، اگر جیتنے والے چپ ہوتے ہیں تو پھر کوئی کچھ نہ کہہ سکتا۔ ساری جماعتیں اگر ہارنے والے تو کہتے ہی کہتے ہیں نا، ان کا تو ہوتا ہی ہے۔ دیکھیں شاہد خاقان عباسی تو ویسے کہہ رہے ہیں نواز شریف دوبارہ رجوع کریں 130 لاہور کے حلقے سے، وہ مشکوک جیت ہے ان کی۔ جی بیس صاحب دیکھیں انیکا، جو میں نے کہا سب کے گریونسز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی جیتے تو وہ ٹھیک جیتی ہے، ٹھیک ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی جیتے تو وہ ٹھیک جیتی ہے، اور جو ہارے تو وہ غلط ہارا ہے۔ کے پی میں جو ہارے تو غلط ہارا ہے، پنجاب میں ہم جیتے ہیں تو غلط جیتے ہیں اور جو ہارے وہ غلط ہارا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اور لوگوں نے آج اس چیز کی، لوگوں نے جب آج ریجیکٹ کیا ہے تو انہوں نے اس بشرا بی بی کا جھوٹا جو بیان تھا 5 دن پہلے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، جو زہر کے اوپر انہوں نے پھر ایک نفرت کی بیج بونے کی کوشش کی۔ جو عمران خان کی لوگوں کو اور اکسانے کی سیاست ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ لوگوں نے 9 مئی کے بیانیے کو ریجیکٹ کیا ہے، اور پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک کو آگے چلانا ہے، اور ملک آگے چلے گا تو بہتری آئے گی، چیزیں بہتر ہوں گی۔ یہ نان 16 روپے کا ہو گیا یا 15 کا یا 17 کا، ہم تو یہ بحث کر سکتے ہیں نا کہ ہم کم کر رہے یا نہیں کر رہے۔ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے مخالفین تھے جنہوں نے صوبہ چلایا پچھلے 5 سال، مجھے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا، ایک کوئی بڑا انہوں نے پورے ملک کا کیا حل کیا؟ نہیں ویسے وہ بات آپ کی جسٹیفائیڈ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ مہنگائی کو اس طرح سے جسٹیفائی کرتے تھے کہ انٹرنیشنلی مہنگائی کو بہتر کرنے کا انیکا، تو آپ ہمارا ان کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے۔ آپ ہمارے ساتھ کیا، آپ کسی نالائق جماعت کے ساتھ بھی ان کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی پوری جنریشن کو تباہ کیا ہے۔ انہوں نے پورے پاکستان میں گالی گلوچ، بری زبان، اس کے علاوہ لوگوں کو کیا دیا ہے، اور آج بھی یہ اپنے آئینی اداروں کے خلاف غیر آئینی طریقے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے بڑی انٹرسٹنگ سچویشن لگ رہی ہے، ویسا بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ اپوزیشن میں آپ ہوتے تھے، آپ کی زبان بھی اداروں کے بارے میں، اداروں کے رہنماؤں کے بارے میں، اداروں کے سربراہوں کے بارے میں کیا ہوتی تھی، وی ریممبر دیٹ۔ تو میں 2018 کی جانلی پہ جو بات ہوئی ہے وہ میں پی ٹی آئی کو کہتی ہوں، اور آپ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ آج جو آپ بیٹھ کر حکومت میں بات کر رہے ہیں وہ عجیب لگ رہی ہے، اس لیے کیونکہ اپوزیشن میں آپ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور مجھے 90 کی دہائی کی سیاست یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کے بعد انیکا، میں نے تب شیخ رشید کے خلاف، تب ہی شیخ رشید کے خلاف الیکشن لڑا تھا، میری 1,07,000 ووٹ تھی، میں نے پنڈی کی ہسٹری کی سب سے زیادہ ووٹ لی تھی، فارم اٹھا کے پھر رہا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں خالی یہ چیز کہتا ہوں کہ جب بھی then you should be more vocal about it کہ کبھی بھی دھاندلی ہو تو پھر تو اس طرح کی، میں تو ووکل تھا، ابھی کی بات کریں نا، مطلب اپنی باری میں بتائیں کہ جو اس وقت، مجھے ایک بات بتائیں، جو اس وقت 70,000 سے میرے سے ہارا ہو، آج کیا وہ جیت سکتا تھا؟ وہ 4-5 ہزار ووٹ لے کے فارغ ہوا ہے وہ بندہ، ٹھیک ہے نا؟ یا جو اور لوگ ہیں، کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ ان کی سیاست کا طریقہ ہے کہ پہلے فارمز نکال لو، پہلے بات کر لو، پروپیگنڈا کو پہلے اتنا پروپیگیٹ کر لو، آپ لوگ کاؤنٹر کر لیں۔ آپ کو کسی نے منع تو نہیں کیا نا کاؤنٹر کرنے سے بیرسٹر صاحب؟ آپ کو کسی نے منع نہیں کیا، عرفان صدیقی صاحب نے ایکسپٹ کیا کہ سوشل میڈیا کے محاذ کے اوپر پی ٹی آئی جیت گئی، آپ لوگ بیٹھے رہ گئے، اب وہ کوتاہی تو آپ کی اپنی ہے، اب اس کے اندر nobody can help you with that, right؟ لیکن مجھے ذرا اچھا نہیں میں موو ٹورڈز آن بپی صاحب بھی نا، پھر میں آپ کی طرف بھی آتی ہوں۔ انیکا، ہر بندے کا ایک فورٹے ہوتا ہے، ہماری جماعت کا ہمیشہ ایک فورٹے رہا ہے، وہ فورٹے ہمارا یہ ڈیلیورنس، ہم نے ڈیلیور کر کے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، نہ گالی دے کے، نہ مکے دکھا کے، نہ برا بھلا کہہ کے، نہ کنٹینروں پہ کھڑے ہو کے بلوں کو جلا کے۔ ہم نے تب بھی یہ جب یہ سیاست کرتے تھے تو ہمارے لیڈران نے سر نیچے رکھ کے، سر نیچے کر کے کام کیا، ڈیلیور کیا۔ جب یہ ہزاروں ایک تو جو جواب آپ دینا چاہیں وہ you can respond as well، دوسرا یہ کہ اس ٹائم پر پی ٹی آئی، جو پی ٹی آئی کی کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب سوالات اٹھا رہے ہیں۔ رانا صاحب نے ایک بات کہی ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ یہ کہی ہے کہ عمران خان صاحب کے باہر نکلنے کا کوئی طریقہ نکالا جا سکتا ہے، بلے مذاکرات کے لیے تو بیٹھے ہیں، تو اگر کوئی طریقہ اس طرح سے نکلنے کا کوئی اندیا دے رہے ہیں وہ،
اب بیٹھنے کی طرف آئے گی پی ٹی آئی ان کے ساتھ؟ پہلے میں بیرسٹر صاحب کو تھوڑا جواب دے دوں. بریک سے پہلے بھی انہوں نے ایک بات کی تھی, میں خاموش ہو گیا. بریک کے بعد پھر اسے کہا جی ہم بڑی گالم گلوچ والی جماعت ہے, اور بشرا آپا کے حوالے سے انہوں نے دوسری دفعہ بات رہی. میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے نا, اس کی شاید ریتی رواج میں دیکھا جائے تو کتابوں میں بھی کہانی. دیکھیں, مخالف کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے, مخالفوں کو مارا جاتا ہے, کاٹا جاتا ہے, آپ جو سمجھ گئے, لیکن وہ مردوں کی جنگ ہوتی ہے. یہ پاکستان میں ایسا ملک ہے جہاں پہ ایسے ظرف والے لوگ, میں کم ظرف کا لفظ شاید استعمال نہ کر سوں, ایسے ظرف والے لوگ ہیں کہ اگر یہ مخالفت پہ آئیں کہ دوسروں کی ماؤں بھائیوں کو بھی اس طرح کر کے پبلکلی ڈیگریڈ اور ڈسکریس کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو مت بھولیے گا. مریم نواز کے نکاح کو عدت پہ 7 سال کی سزا نہیں دی گئی. یعنی کہ آج عمران خان صاحب کیونکہ آپ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور جیل میں اڈیالہ بیٹھ کے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے, تو اس کی جو آپ کو کمزوری نظر آئی, آپ نے اس کے نکاح کی عدت کے اوپر. اچھا, ویسے وہ کیس کے اوپر کی وجہ سے آپ کو ووٹ بھی اچھے خاصے لیٹ می آنسر اٹ. سو آپ نے 7 سال کی عدت پہ اس کو سزا دے دی. پھر آپ نے کہا یہ بڑا مرد کا بچہ بھائی, 7 سال کی سزا اس کی بیگم کو بھی دے دی ہے, اس کو بھی دے دی, تب بھی ڈٹر نہیں ہو رہا. اور بنی گالا میں ان کی بیگم کو ایک کمرے کے اندر ایک جانماز کے ساتھ بند کر دیا گیا, کھڑکیوں کے باہر لکڑی کے پھٹے لگا کے کوکے سے بند کر دیا گیا, اور اس کے بعد وہ اتنے سارے بندے ناجات ہیں جیسے ایک بہت بڑا دہشت گرد ہو. آج اگر وہ شخص کہے کہ میری طبیعت خراب ہے اور مجھے زہر دیا جا رہا ہے, تو دوسری دفعہ ٹاک شو میں کہا جائے کہ مذاق کری, اللہ نہ کرے کل کو اس کو ہو گیا تو کیا یہ معافی مانگیں گے؟ یہ پاکستان میں کون سی سیاست ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے, میں مرنے والا ہوں, آپ نے اس کا نکاح کرا دیا, آپ اس کو مارنے کو تیار ہے. I mean, logically thinking, just give us some space. انسانی ظرف میں تو ابھی سپیس دے دے. آپ نے اتنا کچھ ہمارے ساتھ کیا 1.5 سال, ابھی تک اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, یعنی کہ 1.5 سال سے ہماری دیواروں کے اندر آ کے ہماری چادر 4 دیواری پامال کی ہے. اینڈ ہی تھنکس اٹس جوک. آج خان صاحب کی اہلیہ کے والے سے ہی تھنک جی بڑا ڈرامہ کر رہی ہے. ہمیں کم آؤٹ آف دس مائنڈ سیٹ. پیپل ہیو ڈائیڈ. پچھلے 1.5 سال میں لوگ مرے ہیں, لوگوں کی عزتیں پامال ہوئی, اینڈ یو تھنک اٹس اے جوک. چلیں مجھے بریک کی طرف جانے دیں.